وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال تعزیت کے ان کلمات کے سلسلے میں ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی موت کے وقت کہا تھا، اور یہ وہ تعزیت کے کلمات ہیں جنہیں مومن یاد رکھے تو زندگی سنور جائے گی، عقیدہ درست ہو جائے گا اور زندگی کی منزلوں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہے تھے جب آپ کے نور نظر نواسے کی موت ہو گئی تھی۔ یہ دراصل کوئی آیت قرآنیہ نہیں ہے، ہمارے یہاں دین سے دوری ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ کسی بھی عربی میسج کو دیکھ لیتے تو سمجھتے یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہی سمجھ کر لوگ اس کو گلے سے لگاتے ہیں، حالانکہ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ہیں۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال ارسلت احدى بنات النبي صلی اللہ علیہ وسلم الیہ تدعوه وتخبره ان صبیا لها او ابنا فی الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے رسالہ بھیجا، پیغام بھیجا اور خبر دی کہ ان کا نور نظر سکرات الموت کے عالم میں ہے، جانکنی کے عالم میں ہے۔ فقال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للرسول، اس آدمی سے جو بیٹی کا پیغام لے کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، ارجع الیہا، تم میری بیٹی کے پاس جاؤ، فاخبرہا، اور میری بیٹی کو یہ خبر دے دو۔ مومنوں، مسلمانوں، عقیدہ کی وہ اہم ترین باتیں ہیں اس حدیث کے اندر جن کو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ فاخبرها، جاؤ تم بتا دو، ان للہ تعالی ما اخذ، جو کچھ لے لیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کا ہے، وَلَهُ مَا آتَى، اور وہ بھی اسی کا ہے جو اس نے دیا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا وقت متعین ہے رب کائنات کے پاس۔ فَمُرْهَا، جاؤ اور اس کو بتاؤ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ وہ صبر کرے اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھے۔ بیٹی کو صبر نہیں ہوا، بیٹی نے قسم دے کر بھیجا
کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں، ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے تو بچہ آپ کی گود میں رکھ دیا گیا، بچے نے آپ کی گود ہی میں جان آفری کے حوالے کر دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، آنسو کے یہ قطرات جو سمندر بنتے جا رہے ہیں، اور آپ نبی ہو کر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانکنی کے عالم میں اپنے نواسے کو جاں آفری کے حوالے جانے دیے۔ اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ اپنے نور نظر کو کبھی مرنے نہ دیتے، جیسا کہ آج کل پیر پگاڑا اور جغادری لوگوں کا کام بن چکا ہے۔ اور یہ پیر و مرشد جھوٹ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرتے مریض کو قم باذن اللہ کہہ کر زندہ کر دیتے ہیں اور شفا دیتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے لیے یہ عبرت اور نصیحت کا موقع ہے۔ کیا تم اپنے نبی سے بھی بڑا کسی پیر پگاڑا کو مانتے ہو؟ اگر تم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی پیر پگاڑا کو سمجھا تو تم سے بڑا کافر اور تم سے بڑا بددین اور تم سے بڑا نبی کا کوئی گستاخ نہیں۔ یہ تمہارے ایمان اور عقیدے کا امتحان ہے، تمہارے ایمان اور عقیدے کا امتحان ہے۔ تم سوچ لو اور اچھی طرح سے جان لو کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے فیصلے پر رضامندی کا نام ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا ہے فَهَذَا الْحَدِيث مِنْ أَعْظَمِ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ۔ یہ حدیث اسلام کے عظیم ترین پلر میں سے ہے، المشتملہ علی مہمات کثیرہ من اصول الدین وفروعہ والآداب والصبر علی النوازل كلها والهموم والاسقام وغیر ذلك من الاعراض۔ یہ حدیث اسلام کے عظیم ترین پلر میں سے ہے جو بڑے بڑے مسائل پر مشتمل ہے، دین کے اصول پر بھی مشتمل ہے، فروع پر بھی مشتمل ہے، آداب پر بھی مشتمل ہے، اور مصیبت پر صبر کو بھی شامل ہے۔ تمام رنج و غم اور تمام تر بیماریوں کے بارے میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین یہ پیغام ہے۔ اور معنی ان للہ تعالی ما اخذ، اس لفظ کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ لے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ ان العالم کلہ ملک للہ تعالی، پوری کائنات اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ فلم یاخذ ما هو لکم، اللہ رب العالمین نے وہ نہیں لیا ہے جو تمہارا ہے، بل اخذ ما هو له عندکم، بلکہ جو اللہ رب العالمین نے تم کو عاریتاً دیا ہے وہی اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے۔ وَلَهُ مَا عَطَى أَنَّ مَا وَهَبَهُ لَكُمْ لَيْسَ خَارِجًا عَنْ مُلْكِهِ، جو کچھ اللہ رب العالمین نے تم کو دے دیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ملکیت ہی ہے، اللہ رب العالمین کی ملکیت سے باہر نہیں۔ بل هو له سبحانہ يفعل فيه ما يشاء،
اللہ رب العالمین ہی کا جب ہے تو اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لیتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے رب کائنات کے پاس۔ فَلَا تَجْزَعُوا، تو جزا فضا اور نوحہ نہ کرو۔ فَإِنَّ مَنْ قَبَضَهُ قَدْ انْقَضَى أَجَلُهُ الْمُسَمَّى، جس کو اللہ رب العالمین نے قبض کر لیا اس کا ٹائم پورا ہو گیا۔ فَمُحَالٌ تَأَخُّرُهُ أَوْ تَقَدُّمُهُ عَنْهُ، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ لیٹ ہو جائے یا پہلے چلا جائے، ہر ایک اپنے وقت پر ہی جائے گا۔ فَإِذَا عَلِمْتُمْ هَذَا كُلُّهُ، جب تم یہ تمام چیزیں جان گئے، فَاصْبِرُوا وَاحْتَسِبُوا مَا نَزَلَ بِكُمْ، تو اللہ رب العالمین پر ثواب کی امید سے جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اور جزا فضا نہ کرو بلکہ صبر کا پیکر بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا عقیدہ بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا عمل بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی آداب کے پاس و لحاظ کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔